تو وضو جو نماز کا دباچہ ہے، اس کے بارے میں پہلی حدیث، ایک بھی حدیث اگر انسان کو یاد ہو جائے تو عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، ابھی وضو کر کے سونے کی بات کرتا ہوں، پھر بعد میں وضو کی انڈیپینڈنٹ جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو شخص وضو کر کے سو جاتا ہے، یعنی رات سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، اللہ رب العزت آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں جو اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو وضو کر کے سوتا ہے اس کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جو پوری رات اس کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ یہی فضیلت حدیث میں ہو تو عمل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو کرنے والا بندہ جب کروٹ لیتا ہے، اٹھتا نہیں، جب کروٹ لیتا ہے، کئی مرتبہ انسان کی کروٹ ایسی ہوتی ہے کہ انسان بیدار نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ ایسی کروٹ ہوتی ہے کہ جس میں بیداری بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں مراد وہ کروٹ ہے کہ جس میں بیدار نہیں ہوتا، انسان لاشعوری طور پر ہل رہا ہے، کروٹ لے رہا ہے، پانسا پلٹ رہا ہے، جتنی حرکات دوران نیند کر رہا ہے، جو بھی حرکت کر رہا ہے، وہ جو فرشتہ رات اس کے ساتھ بسر کرنے کے لیے آیا ہے وہ کہے گا اللہم اغفر لی عبدک، اللہم اغفر لی عبدک، اللہم اغفر لی عبدک، اے اللہ اس بندے کو معاف کر۔ ابھی کروٹ لے رہا ہے، ابھی لاشعوری طور پہ ہے، کروٹ لے رہا ہے، اے اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر کیونکہ یہ وضو کر کے سویا ہے۔ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، یہ وضو کر کے لیٹا ہے، صرف وضو کر کے لیٹا ہے، صرف وضو کر کے سویا ہے، اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں آسمان سے نازل ہونے والے۔ لا يسبقونہ بالقول، یہ آیت آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، لا يسبقونہ بالقول، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوتے ہیں۔ اور آگے اسی آیت کے آگے اگر آپ دیکھیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس سے رب راضی ہو جائے۔ اب بتائیے صرف وضو کرنے سے رب کی ایسی رضا ہے کہ آسمان سے فرشتہ اتر رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا گویا کہ اس بندے کے لیے دعا کر، قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ تو گویا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر اگلی حدیث میں آپ غور کریں، یہاں پہ حدیث میں کروٹ کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ حدیث میں لفظ ہے کہ جس نے وضو کر کے نیند کو اختیار کیا یا سو گیا اور پھر وہ بیدار ہو گیا۔ کئی مرتبہ نیند میں آنکھ بھی تو کھلتی ہے نا، ضروری نہیں ہر کروٹ پہ آنکھ کھلے، لیکن جس وقت آنکھ کھلتی ہے اس وقت بھی فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی عبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر کہ یہ وضو کر کے لیٹا تھا اور وضو کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں، ایک کروٹ کی اور ایک بیداری کی، اور اگر اس کے ساتھ تیسری حدیث ملا لی جائے تو بات شاید میں اور آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ کیوں جی؟ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، وضو کر کے سویا کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کرنا چاہیے۔ وعدے کرنے سے کئی مرتبہ انسان پھر وعدہ خلافی کا مرتکب ہو جاتا ہے، بجائے ثواب لینے کے گناہ انسان کمانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ارادہ کریں کہ حسب استطاعت، حسب توفیق، میری بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی بیٹے، کہ ہمیشہ پوری زندگی یہ عادت اپنا لیں گے کہ وضو کر کے سوئیں گے۔ اس کے اندر ایک جو بہت بڑا فائدہ ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ علامہ صاحب وظیفہ بتائیں، جیسے جمعے کے اندر آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، وظیفہ بتائیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو دعا کی جائے قبول ہو جائے۔ بسم اللہ۔ ہمارے موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے، اس حدیث میں صرف وضو کا لفظ ہے، جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے اور پھر اگر رات کے کسی پہر کروٹ لی، آنکھ نہ کھلی، آنکھ کھل گئی، نیند کا غلبہ ہے، اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، وہ پچھلی دو حدیثوں میں ہے، لیکن یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آنکھ اتنی کھل گئی کہ بیدار ہو گیا، شعور جاگ گیا۔ اگر کوئی بندہ
آج یہ شکوہ کرتا ہے میری دعا نہیں سنی جاتی، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وضو کر کے سو جائے۔ اپنی تربیت اور ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر رات کو اگر وہ بیدار ہو گیا، ایسی بیداری کہ جس میں ہوش و حواس آ گیا پورے کا پورا، اس وقت اپنے رب سے جو مانگے گا رب عطا فرما دیں گے۔ یہ خالی وضو کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث معروف جو آپ سب کو معلوم ہوگی، وہ بغیر وضو کے ساتھ ہے، لیکن اس میں کلمات ہیں کہ جو بندہ رات کو سویا اور اچانک آنکھ کھلی، اس نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلا بات یہ پڑھی، پھر دوسرا کیا پڑھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر تیسرا اللہم اغفر لی۔ یہ حدیث اس حدیث سے اگرچہ مفہوماً ملتی جلتی ہے، لیکن دونوں کا سیاق الگ ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کنفیوژن نہ رہے۔ یہ حدیث خالی وضو کی ہے کہ وضو کر کے سویا، اٹھا، آنکھ کھلی، دعا کی تو قبول ہو گئی۔ وہ حدیث خالی کلمات کی ہے، وہاں پہ وضو کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وضو کر کے سوئے، اور بالفرض آنکھ کھل جائے تو وہ کلمات والی حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، اور اگر وضو کر کے نہیں بھی سویا تو اپنی زندگی کے اندر اس ٹریننگ کو حصہ بنا لیجیے اپنی لائف کا، کہ جب بھی آنکھ کھلے، اور قسم کھانا صرف بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ صرف آپ 5 یا 6 دن، صرف 5 یا 6 دن کہہ رہا ہوں۔ میری بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں، وہ بھی جو سامعین ناظرین سن رہے ہیں، وہ بھی جو آپ لوگ، صرف 5 یا 6 دن آپ ہر روز رات کو نیت کر کے سوئیں کہ اگر میری آنکھ کھلے گی تو میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھوں گا پہلے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا، اور پھر اللہم اغفر لی پڑھوں گا۔ یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں، اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لے اور جو جی چاہے مانگتا رہے، اللہ اس کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ بتائیے کس وظیفے کی آپ کو ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ کیوں مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہو؟ رب تعالیٰ آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنے عمدہ کلیے بتا کے گئے ہیں، میں نے اور آپ نے عمل نہیں کرنا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے، علماء کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ اپنی زندگی کے اندر، آپ کو تجربے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، صرف 5 یا 6 دن آج سے ارادہ کریں، یہ ٹریننگ کر کے یہ الفاظ ادا کریں، واللہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی اس کے بعد آپ کے منہ سے یہ کلمات خود بخود جاری ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اسی وقت جو آپ کے دل کی خواہش ہوگی آپ وہ رب کے سامنے دعا رکھ دیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہر انسان ہر روز کسی نہ کسی پریشانی یا مشکل کا شکار ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ مشکلات ایک جیسی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہیں، پیمنٹ نہیں آئی، پیسے نہیں آئے، فلاں نے یہ کر دیا، بیٹی کی کوئی خبر آ گئی، بہن کی کوئی خبر آ گئی، رشتہ داروں کی کوئی اطلاع آ گئی، فلاں بیمار ہے۔ ہر روز رات کو آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ ایک تو وضو کر کے سو جائیں، کلمات ادا نہ بھی کریں، دعا کریں، قبول ہے۔ اور ان کلمات کی اگر عادت ڈال لیں گے تو کسی دن وضو کیے بغیر بھی سو جائیں گے، تب بھی اللہ رب العزت دعا کو قبول کر لے گا۔